अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम वाला मल्ला नबी अबादा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वअमिल स्वालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मेरे अज़ीज़ मुसलमान भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ये रिवायत रही है कि जो रमज़ान का महीना करीब आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस महीने के हवाले से गुफ्तगू करते थे। हमें बुनियादी बातें जान लेनी चाहिए कि ये महीना हमसे क्या तकाज़ा करता है और ये गैर मामूली इबादत अल्लाह ताला की निगाह में क्या है और रोज़े हम पर फ़र्ज़ है, इससे क्या मकसूद है। हमारे अंदर खैर और शर के दायात मौजूद हैं। रमज़ान के महीने में हम ये देखते हैं कि खैर के जो दायात हैं वो गैर मामूली तौर पर बढ़ जाते हैं। मस्जिदों की रौनकें बढ़ जाती हैं, लोग नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, नवाफ़िल का अहतमाम करते हैं, ज़िक्र का अहतमाम करते हैं। तो ये खैर के दायात हैं जो बढ़ जाते हैं, लोग नेकियां कमाना चाहते हैं। रमज़ान के ये जो रोज़े हैं हम पर फ़र्ज़ हैं, जिस तरह ये पहले उम्मतों पर भी फ़र्ज़ रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 183 में, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, और ये इसलिए लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम में तकवा पैदा हो जाए। गौर करें तो हमें जिस आजमाइश में डाला गया है तो एक तरफ जिस्मानी तकाज़े हैं जिसमें हमारी जबिलतें पूरी क़ुव्वत के साथ हम पर हमला आवर होती हैं और वो ये चाहती हैं कि हम सरनिगू हों। दूसरी तरफ रूहानी तकाज़े हैं, ये तकाज़े इल्मी भी है, अक़ली भी हैं और नफ्सी भी हैं। इनको पूरा करने के लिए भी हमारे अंदर दायात मौजूद होते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि उनको पूरा करने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। ये दोनों तकाज़े एक साथ चलते हैं। रोज़ा हमारे जिस्मानी तकाज़ों को कमज़ोर कर देता है और हमारी जबिलतों को लगाम दी जाती है ताकि हमारी कंसंट्रेशन रूहानी तकाज़ों की तरफ हो, यानी इंसान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ रग़बत पैदा करने का जज्बा पैदा किया जाए। उसे ये एहसास हो कि वो अल्लाह ताला का बंदा है, उसे ये एहसास हो कि वो किस मकसद के लिए पैदा किया गया है, और उसे ये भी एहसास हो कि उसने ज़िंदगी के तमाम मराहिल में अल्लाह ताला की याद को सामने रखना है और ये याद इलाही उसके लिए एक लजीज चीज़ बन जाए। रोज़ा इसको पूरा करने की कोशिश करता है। इंसान के अंदर अगर ज़ौक़ है तो इस कायनात में जो हुस्न, जो जमाल, जो खूबसूरती रखी गई है उसे देखकर और उसे जानकर ये महसूस होता है कि ये सब अल्लाह ताला की आयात हैं। लेकिन सबसे बढ़कर आयत, लेकिन सबसे बढ़कर निशानी वो कलाम इलाही है। यही वो कलाम है जिससे लोगों को ख़बरदार किया जाए कि वो इस ज़मीन पर बेखौफ होकर ना जिएँ, बल्कि अल्लाह ताला के बंदे की हैसियत से जिएँ। और उस कुरान के बग़ैर हम अपनी आने वाली ज़िंदगी को नफ़ा बख्श नहीं बना सकते हैं। जिस तरह रोज़ा हमारी जबिलतों को काबू करता है तो गोया कुरान के लिए जगह खाली कर देता है, तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को जमा कर दिया। यानी कुरान मजीद का नुज़ूल रमज़ान के महीने में हुआ और ये वही महीना है, इस महीने में ही वो रात है जिसमें बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं। लैलतुल क़द्र की बात हो रही है जिसमें बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, और उन बड़े फ़ैसलों में एक फ़ैसला ये भी हुआ कि इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हो। तो इस हवाले से ये अल्लाह ताला की याद का महीना है। जिस्मानी तकाज़ों पर पाबंदियाँ लगाई जाती है, खाने पर पाबंदी, पीने पर पाबंदी, जिनसी मामलात पर पाबंदी, इन सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाकर जिस्मानी तकाज़ों को कमज़ोर कर दिया जाता है और रूहानी तकाज़ों को नुमाया किया जाता है ताकि इंसान के अंदर एक रूहानी एहसास ज़िंदा किया जाए, उसके अंदर बंदगी का एहसास ज़िंदा रखा जाए, उसके अंदर बंदगी का एहसास पैदा हो। ये एहसास पैदा करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जा रही है। रमज़ान का महीना एक ट्रेनिंग सेशन है। इंसान ने ये मान लिया कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने ये भी मान लिया कि मैंने अपने अंदर तकवा पैदा करना है, उसने ये भी तस्लीम कर लिया कि मैंने अपने सीने को अपने रब की याद से आबाद करना है, उसने ये भी मान लिया कि चूँकि मैं अपनी जबिलतों से मगलूब हो जाता हूँ तो मुझे अपनी तरबियत करनी है, और इस तरबियत के लिए वो खुशदिली से अपने आप को पेश करता है। इस हवाले से ये रुजू इलल्लाह का महीना है, ये रुजू इलल कुरान का महीना है, ये रुजू इलल ज़िक्र का महीना है।
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس کا مطلب یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس خاص مہینے میں رحمتیں اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ خاص دن ہے، یہ خاص مہینہ ہے، تو اس کو خاص بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو جھنجھوڑ دیا جائے، اس کے اندر ایک خصوصی تڑپ پیدا کیا جائے۔ یہ اپنے رب کو بھول چکا ہے، یہ خود کو بھول چکا ہے، یہ اپنے نفس کو آلودہ کر چکا ہے، تو اس میں ایک خصوصی تڑپ پیدا کیا جائے کہ یہ اپنے رب کو پہچان سکے، خود کو پہچان سکے، اور اس میں رغبت پیدا ہو، یہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے۔ ایک اور روایت کے مطابق جو آزمائش کے داعیات پیدا کیے گئے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، شیطان کے راستے بند کیے جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر خیر کے جو داعیات ہیں وہ غالب آتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی نیکی کمانے میں لگ جاتا ہے، خیر کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، لوگ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خیر کے داعیات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور جو آزمائش کے جو داعیات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر دو چیزیں زیر بحث ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ انسان روزے رکھ رہا ہے، یعنی اس کے پیش نظر صرف رب کی خوشنودی زیر بحث ہے۔ ایمان یہ کہ میرا خالق وہی ہے، اس کا ایک حکم ہے جس پر میں عمل کر رہا ہوں، میں دوسرے الہوں کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کی خوشنودی کے لیے میں روزہ نہیں رکھ رہا، میرے پیش نظر صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی زیر بحث، میں اسی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ احتساب کے ساتھ، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، وہ اپنی غلطیوں پر بھی نظر رکھ رہا ہے کہ مجھ میں کون سی غلطیاں ہیں، میں اپنے نفس کو پاکیزہ کر چکا ہوں یا اپنے نفس کو آلودہ کر چکا ہوں۔ تو توحید کے اس تصور کے ساتھ اور احتساب کے اس تصور کے ساتھ کوئی روزے رکھ رہا ہے تو اصلی روح یہی ہے، اصلی مقصد یہی ہے، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آسان الفاظ میں روزے آپ رکھ رہے ہیں تو محرک آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک رسم کے طور پر آپ اس کو لے رہے ہیں کہ محلے میں چہل پہل ہے یا آپ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں روزے رکھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ابھی چلنا ہے تو روزے ہم رکھ رہے ہیں۔ محرک یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، محرک آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں زیر بحث نہیں ہونی چاہیے کہ افطاری اور سحری کی لذتیں زیر بحث ہے اس لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، یعنی محرک آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی روزے سے ہو تو اسے شہوانی باتوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے اور نہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جو حدود سے تجاوز کرتی ہو، اور آگے سے اگر اس کو کوئی گالی دیتا ہے یا لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت اور کردار کے پہلو کو نمایاں کیا ہے کہ روزے کا اثر انسان کی روحانی زندگی پر یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی غلط کام ہو، جو بھی غلط بات کرے تو اس کے جواب میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دوں گا، میں نے اپنے رب کی خاطر منہ بند کر رکھا ہے، میں جواب نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں۔ اس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں خرابی یہ ہے کہ مسلمان دین کی تعلیمات میں سے وہ چیزیں زیادہ نمایاں کرتے ہیں جس میں دوسروں پر چڑھ دوڑنے کے مواقع زیادہ ملے، اور ان چیزوں کو جس میں انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے، خود پر قابو پاتا ہے، ان چیزوں کو بہت کم قابل توجہ سمجھا جاتا ہے۔ اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے صبر اور جہاد کا حکم موجود ہے۔ جہاد اپنے پورے حدود اور شرائط کے ساتھ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اور قرآن سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا جو اجر ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صبر ہی کا صلہ ہے کہ انسان کو ابدی بادشاہت اور جنت ملے گی، اور صبر میں بندہ خواہشات پر قابو پاتا ہے، رغبات پر قابو پاتا ہے، جذبات پر قابو پاتا ہے، خود پر قابو پاتا ہے، اور اس کی جتنی اعلیٰ تربیت روزہ کرتا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کن اصول اور قوانین کے تحت گزارنی ہے،
اور پھر اگر انسان کی انفرادی زندگی میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی سراپا رحمت بن جاتی ہے۔ پھر وہ گالی دینے والوں کو جواب کے منصوبے نہیں سوچتا، پھر وہ انتقام کا نہیں سوچتا، پھر اپنے اندر وہ یہ چیز پیدا کر دیتا ہے کہ یار میں تو روزے سے ہوں، میں تو اپنی تربیت میں لگا ہوں، میں جواب نہیں دوں گا۔ یہی صبر ہی حقیقی تقویٰ ہے جو اگر قوموں کی زندگی میں نمایاں ہو جائے تو قوموں کو تخریب کے راستے سے تعمیر کے راستے پر ڈال دیتی ہے، اور اگر کسی قوم پر برا وقت آتا ہے تو یہ صبر اس برے وقت میں اس قوم کو حقیقت پسند بناتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس وقت ایگریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اس وقت جواب کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اس وقت تخریب کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، بلکہ اپنی جذبات اور اپنے نفس پر قابو پا کر اپنے تعمیر کا کام انجام دیا جائے۔ قوموں کو ترقی اور بلندی اس وقت ہی ملتی ہے جب وہ مسلسل ثابت قدمی کے ساتھ اپنی تعمیر کا کام کرتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں۔ اپنے مقصد کو سامنے رکھنا اور ثابت قدمی کے ساتھ اسے انجام دینا، اس پر ڈٹ جانا، اس کام میں لگ جانا ثابت قدمی کے ساتھ۔ اس دوران اگر آپ کے وقار کو کوئی چیلنج کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کوئی کہتا ہے، تو آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنی تعمیر کا کام کر رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دوں گا، میں اپنی تربیت میں مصروف ہوں۔ اے کاش اگر مسلمان اپنی تربیت میں لگ جائیں، اپنی تربیت میں لگ جائیں تو حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب روزے کے اصلی مقصد کو جان سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔